جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی خطبہ حج، اس کی بعض باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ اسی حج کے مہینہ میں ایک تو حج ہے، تو حج والی عبادت اس کے لیے خاص جگہ ہے، زمان بھی جگہ بھی، لیکن ایک اس مہینہ کی وہ عبادت بھی ہے کہ جس میں جگہ کی پابندی اٹھا دی گئی۔ وہ ہر جگہ پہ ہو سکتی ہے، اور وہ ہے قربانی۔ حج عرفات کے ساتھ خاص ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، کعبۃ اللہ کا طواف ہے، وہ ایک خاص مکان کے ساتھ خاصیت خصوصیت رکھنے والی عبادت ہے۔ وہاں ہر ایک نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو قربانی ہے یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ وہ جگہ والی شرط ختم کر دی، فلہذا ہر جگہ پہ دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی آدمی ہو تو اس کے لیے قربانی کی عبادت رکھی، اور قربانی کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے مشرکین کا تذکرہ کیا اور فرمایا قربانن آلہہ، کہ مشرکین نے جو چھوٹے چھوٹے معبود بنا رکھے ہیں ان کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتی ہیں۔ اسی طرح وہ آیت آپ نے سنی ہے کہ مشرک خود بھی کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تو اسی لفظ سے لفظ قربانی ہے، اور قربانی مواحد کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نام کی نظر ہے، اللہ کے نام پر اللہ کے تقرب کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے۔ اور قربانی کس چیز کا نام ہے؟ گوشت کا نام قربانی نہیں، قربانی نام ہے اراقۃ الدم کا۔ اراقۃ الدم کیا ہے؟ خون بہانا، جانور کا خون بہہ گیا، اراقۃ الدم، اور یہ خون بہا ہے اللہ کے نام پر، اور یہی وہ توحید پھیلی ہے کہ جس میں یہ ثابت کیا جا رہا ہے عملاً کہ جانوروں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، اور جانور ذبح ہوگا بھی تو صرف تقرب للہ، اللہ کے تقرب کے لیے، کسی غیر کا تقرب نہیں ہوگا۔ اور وہی تقرب والی نیت مومن کا کیا ہوتی ہے؟ نیت کہ میں یہ جانور اپنے الہ، اپنے معبود اللہ کے تقرب کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے، اور اس کی تعظیم اور عظمت کو پیش نظر رکھ کے اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں۔ بس یہ عقیدہ اور یہ تقرب کی نیت، اس پر جب جانور پہ چھری چلتی ہے تو جو اندر کا عقیدہ ہے اس پہ عمل ہو جاتا ہے، اور اسی کا نام قربانی ہے، اور یہی اراقۃ الدم ہے۔ اس کے بعد گوشت چاہے سارا خود کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، تقسیم کریں، خود کھائیں، ہاں مشرک اور بدعتی کو قربانی کا گوشت نہیں کھلانا۔
کیونکہ یہ کس کا تقرب کا گوشت ہے؟ یہ اللہ کے یہ توحید کا نشان ہے، اور توحیدی عقیدہ تو دل میں ہے، لیکن باہر جو اس کی علامت ہے وہ یہی اراقۃ الدم ہے۔ اس لیے اغنیاء، امیر لوگ، چودھری، ملک، سردار، مباحد ہے، وہ قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں، آپ خود بھی کھا سکتی ہیں، لیکن مشرک کو یہاں منہ مارنے کی اجازت نہیں، کیونکہ جو غیر اللہ کے تقرب اور نظر نیاز پہ پلنے والا ہے اس کا حق نہیں ہے کہ وہ قربانی کا گوشت کھائے۔ اس کا ذرا خیال رکھا کرو کہ ہمارے مباحث ساتھی قربانیاں کرتے ہیں اور گوشت مشرکوں کے پاس جاتا ہے، اور فلانا آ گیا، فلانا آ گیا، فلانا آ گیا، تو پھر قربانی کا مقصد کیا ہے؟ تو اس لیے یاد رکھ لو کہ قربانی یہ اللہ کی توحید کا عملی نشان ہے، اور مومن کا جو عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ نظر نیاز، منت منوتی کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نظر نیاز، منت منوتی کے لائق نہیں۔ اس عقیدے کا عملی اظہار اس اراقۃ الدم اور جانور کو ذبح کرنے کی صورت میں ہے، اور اسی کو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور نماز میں کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ہر نماز کے تشہد میں اللہ سے عہد کیا جا رہا ہے کہ میری زبان والی عبادتیں بھی للہ، بدن کی عبادتیں بھی للہ، اور مالی عبادتیں بھی کیا ہیں؟ للہ۔ تجھے مالی عبادت ہے، مالی عبادت بھی للہ، اور یہی مضمون قرآن کریم نے ملت ابراہیم کا نچوڑ اور خلاصہ نکالتے ہوئے بیان کیا کہ میرا پیغمبر ملت ابراہیم حنیفہ، جس ملت کا ہزاروں انبیاء نے پرچار کیا، اور حضرت ابراہیم کا وہ مسئلہ اور وہ ملت، اس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو قائم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، اور اسی کو قائم کر کے دکھایا۔ فرمایا ان کو ملت ابراہیم کا خلاصہ بھی بتا دے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ۔ قل ان صلاتی، فرما دیجئے میری نماز، اور نماز صلات کو صلات اس لیے کہتے ہیں کہ صلات کا معنی پکار ہے، پکارنا، اور جتنی نماز ہے، نماز میں سب سے مین مسئلہ ہے اللہ کی پکار۔ تو صلات کا لغت عرب میں بھی معنی الصلاۃ الدعاء، پکارنا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک جانتا ہے، صلات ہر چیز جانتی ہے، اپنی صلات کا طریقہ یا اللہ جانتا ہے ہر چیز کی۔ قد علم، اللہ جانتا ہے ہر چیز کی نماز کا۔ نماز کا معنی کریں گے یا صلات بے معنی دعا ہوگا؟ قد علم کل قد علم صلاتہ، ہر ایک چیز جانتی ہے اپنی دعا کرنے کا طریقہ، صلاتہ، کہ میں نے اللہ سے مانگنا کیسے ہے اور کس طرح اس کے سامنے زاریاں کرنی ہیں، ہر چیز۔ تو جہاں صلاتہ کا معنی دعا ہے، اللہ کی پکار۔ اسی طرح یہ جو ہم صلاۃ علی النبی، صلاۃ درود کے معنی میں ہے،
تو درود کو صلاۃ کیوں کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، یہ صلو کیا ہے؟ اللہم صلی، یہ بھی دعا ہے۔ تو صلاۃ کا لغت میں معنی کیا ہے؟ دعا، اور دعا کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ تو ان صلاتی، بے شک میری صد سور پکار اور حاجات اور مشکلات میں پکارنا، یا الصلاۃ افعال صلاۃ، میرا قیام، میرا رکوع، میرا سجدہ، میرا یہ عجز و نیاز، اور اس کے ساتھ یہ عجز و نیاز کے وظائف، یہ کس کے لیے ہیں؟ للہ۔ کس کے لیے؟ للہ کا کیا معنی ہے؟ یہ لام، علماء کہتے ہیں یہ لام اختصاص کا ہے، اور للہ کا معنی صرف اللہ کے لیے۔ کسی پیر، فقیر، نبی، ولی، زندہ، مردہ، جن، فرشتہ، کسی کا بھی اس میں حصہ نہیں۔ اور یہی وہ ہے التحیات للہ۔ یہ للہ پڑھتا ہے لیکن للہ سمجھتا نہیں کہ یہ للہ ہے کیا؟ یہ لام اختصاص کا، کہ یہ چیز صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی پیغمبر کو بھی نہیں پکاروں گا، کسی ولی کو بھی نہیں پکاروں گا، کسی چھوٹے بڑے کسی کی پکار نہیں۔ ان صلاتی و نسکی، نسک کا کیا معنی ہے؟ بس نسو کی قربانی، بولو کیا ہے؟ نسو کی۔ آج ایک نیا فرقہ نکلا ہے، انہوں نے وہ تھوڑا اسلام کو مختصر کر رہے ہیں، اپنی مرضی کا اسلام، کہتے ہیں جی قربانی تو ہے ہی کوئی نہ۔ بے وقوف کے بچے، قربانی نہیں، کہتے ہیں کیا فائدہ؟ یہ تو مولویوں کا بنایا ہوا دین ہے۔ یہ مولویوں کا ہے۔ کل ان صلاتی و نسکی کیا ہے؟ نسکی کا معنی قربانی، اور یہ ہے ملت ابراہیم، اور یہ ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ یہ قرآن ہے میرا بھائی، قربانی کا ثبوت نص قطعی سے۔ اور جو آدمی قربانی کا انکار کر رہا ہے تو وہ بالکل زندیق اور ملحد ہے، اور اس نے اسلامی حکم کا انکار کیا ہے۔ اگر نہیں کر سکتا نہ کر، طاقت ہونے کے باوجود نہیں کر سکتا تو نہ کرنا۔ لیکن یہ پنگا کیا ہے؟ قربانی ہے ہی کوئی نہ، تو کس نے کہا تجھے کر؟ تو نہ کرنا۔ اب یہ اس سے بچنا چاہتے ہیں کہ لوگ پوچھیں گے بھائی تیرے پاس پیسے بھی ہیں، مال بھی ہے، قربانی کیوں نہیں کی؟ تو کہتے قربانی ہے ہی کوئی نہ۔ یہ بھی ایک فیشن ہے، یہ جتنا ملحدین اور زنادقہ ہے، یہ اسی عیب سے بچنے کے لیے اسلام کے مسلم قوانین کا اور احکام کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں بے دین نہ کہے، یہ نہ کہے کہ یہ پیسہ ہونے کے باوجود قربانی نہیں، کہتے ہیں قربانی ہے ہی کوئی نہ۔ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتا، بڑا دیندار ہے، وہ کہتے ہیں نماز تو مولویوں نے بنائی ہے، نماز ہے ہی کوئی نہ۔ زکوٰۃ نہیں دیتا، اور جی زکوٰۃ تو غسل کرنا ہے، یہ تو مولویوں نے مال والا ڈھونگ رچایا ہے۔ تو یہ وہ ملحدین اور زنادقہ کا طبقہ ہے جنہوں نے اسلامی احکام کا انکار کیا۔ تو اس لیے میرے بھائی اگر نہیں کر سکتا نا تو اپنی قصور مانتے ہوئے نہیں کرے گا تو کم از کم کافر نہیں بنے گا۔ ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اور اس کو گناہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر غلطی ہے، میں زکوٰۃ نہیں دے رہا اور میرا گناہ ہے، وہ کافر تو نہیں بنے گا، گناہگار ہوگا۔ ایک آدمی کو روزہ رمضان کا کہتے ہیں فرض ہے اور رکھ بھی سکتا ہے، لیکن رمضان سے پہلے وہ بہانے بنانے لگتا ہے، ڈرتا ہے اتنا لمبا
ٹائم کیسے بھوکا پیاسا گزاروں گا، اور وہ اپنی خواہش نفس سے مجبور ہو کر روزہ نہیں رکھتا تو چلو گناہگار ہے، لیکن ایک آدمی کہتے روزہ ہے ہی کوئی نہ، نماز ہے ہی نہیں، زکوٰۃ ہے ہی نہیں، تو اب یہ گناہگار نہیں ہے، اب یہ دائرہ اسلام سے باہر نکل گئی ہے، اب یہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اس پر سارے مفتی میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، مفتی بھی عجیب جنس ہے، اس پر سارے متفق ہیں۔ ویسے جب مفتیوں کے بارے کا مسئلہ نہ ہو تو ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہو جی بڑی فتووں کی ٹریننگ ہوتی ہے، یہ بڑے تکفیر کرتے ہیں جی، تکفیر، مکفر ہیں جی، تکفیر کرتے ہیں، اور جب مفتیوں کی دم پہ پاؤں رکھا جائے تو خود تکفیر کرتے ہیں۔ اب کسی مفتی سے پوچھو کہ ایک آدمی نماز کا منکر ہے وہ کون ہے، زکوٰۃ کا منکر ہے وہ کون ہے، ایک آدمی بڑا ہی نیک ہے، بزرگ ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے وہ کون ہے؟ پوچھو ان سے۔ ایک آدمی بڑا ہی نیک بزرگ ہے لیکن شرک کرتا ہے وہ کون ہے؟ نہیں، یہاں مشرک نہ کہو، یہاں مشرک نہ کہو، کہتے تعویل آ گئی۔ اور بھئی یہ تعویل ختم نبوت والی کیوں؟ وہاں ان کو کیوں کافر مشرک کہتے ہو، کافر کہتے ہو، زندیق، مرتد، وہ بھی تو تعویل کرتی ہیں، یہاں تعویل آ گئی۔ تو یہ تعویل یہ جہنم کی جھیل ہے، اور یہ بالکل فراڈ پر مبنی ضلالت اور گمراہی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ایک طبقہ کہتے ہیں قربانی کا ثبوت ہی کوئی نہیں، اور بھئی یہ کیا ہے، کل ان صلاتی و نسکی، میری قربانی، اور آگے ومحیایا، اور آگے جلدی پڑھو ٹائم ختم، ہاں، محیایا کے آگے کیا ہے؟ مماتی، ومماتی۔ ایک وہ طبقہ ہے جنہوں نے مماتی کو گالی سمجھ کے، اور یہ مماتی کا لفظ کو گالی اور بے ادبی ہے، انہوں نے اپنا روزی کٹھیا بنایا ہوا، اور بالکل کسی کھاتے کے نہیں، بالکل اوپر نیچے سے ننگے لوگ، لیکن کیا گالیاں نکالیں گے نا اہل حق کو، تو پھر ان کے جو بڑے بڑے گرو ہیں ان کو وظیفہ دیتے ہیں ماہانہ، اور پھر گالیوں کے حساب سے کہ تو نے اہل حق کو کتنی گالیاں نکالی، اس حساب سے پھر ان کی تنخواہ لگی ہوئی ہے۔ اس طبقے کے پاس کوئی مسئلہ نہیں، بس مماتی 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 ایک ہی وظیفہ ہے، اور اس بے وقوف ٹبر کو یہ بھی نہیں پتا کہ مماتی کا معنی کیا ہے۔ مماتی کا معنی میری موت، میرا جینا بھی اور میری موت بھی للہ، کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے، للہ، صرف اللہ کے لیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قربانی یہ وہ عبادت ہے جو توحید کا نشان ہے، اور قربانی کا مقصد یہ ہے کہ نظر نیاز، منت منوتی، مالی عبادات کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی اس کا حق نہیں رکھتا۔ اسی عقیدے کے اظہار کا نام قربانی ہے، اسی عقیدے کو ظاہر کرنے کا نام قربانی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ قربانی ہے خون بہانا، گوشت خود کھا سکتا ہے، یہ عجیب بات ہے، بلکہ بعض حدیث میں ہے فرمایا کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہے یہ اللہ کی طرف سے مباحث آدمی کی ضیافت اور مہمانی ہے۔ یہ ہے بات سوچنے والی کہ تم نے اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا، اب تم مہمان بن گئے اور اللہ میزبان ہے۔ ایک ضیافت یہ ہے،
اور ایک ضیافت جنت میں ہوگی، نزلم من غفور الرحیم، وہاں پر جنت میں جو کچھ تمہیں ملے گا وہ بھی مہمانی ہوگی اور ضیافت ہوگی، اور اس کا ایک نمونہ یہ قربانی کا گوشت بھی ہے، اس لیے قربانی کا گوشت بڑے ذوق شوق سے کھایا کرو، اور یہ سمجھ کے کھایا کرو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہماری مہمان نوازی ہے، اور یہ اللہ کا کتنا کرم ہے، ثواب بھی عطا کر دیتا ہے، اجر بھی دیتا ہے، درجے بھی بڑھاتا ہے، اور پھر فرمایا وہ گوشت کھا اور تو میرا مہمان ہے۔ اور جو رب کا مہمان بنے اس سے بڑا کوئی اعزاز ہوگا؟ آج لوگ فخر کرتے ہیں جی میں شہباز شریف کا وہ مہمان بناؤں، کسی اور جج کا مہمان بناؤں، اور یہ کیا ہے؟ لم یبج، مہمانی وہ قابل فخر ہے جو رحمان کا مہمان بنائے، اور رحمان کا مہمان یہ ہے جو قربانی کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ اس کو اجازت دے دی اب اس قربانی کا گوشت کھا، تو میرا مہمان ہے۔ اس لیے فرمایا ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا، یہ جو 3 دن ہیں ان میں روزہ نہیں رکھنا۔ کیوں؟ فرمایا یہ تو کھانے پینے کے دن ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں، یہ تو میرے مہمان ہو تم، لہذا ان دنوں میں روزے جیسی عبادت کو مکروہ قرار دیا کہ ایام قربانی میں روزہ نہیں رکھ سکتے، حالانکہ روزہ رکھنا بڑی عبادت ہے۔ یہاں فرمایا کھاؤ، تو اب کھانا بھی عبادت ہے، قربانی کا گوشت اس نیت سے کھانا بھی عبادت ہے کہ یہ ہم اللہ کے مہمان ہیں اور یہ اللہ کے کرم ہے اور اس کی رحمت ہے، تو گوشت کی بوٹیاں کھانا بھی اعزاز ہے اور ثواب ہے۔ قربانی کے ثبوت پہ بات چل لیجیے، تمہیں چلا تو پھر بہت لمبا ہو جائے گا مسئلہ، ایک آیت اور سن لو، کیونکہ یہ جو طبقہ قربانی کا انکار کر رہا ہے تو دراصل تو یہ مرتدین حدیث کے منکر ہیں، باقی سارے بہانے ہیں، حدیث رسول کے منکر ہیں، اور یہ کہتے ہیں رسول کی بات حجت ہی نہیں، صرف قرآن اور قرآن کی 200 آیات بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ کا اسوہ حسنہ یہ تمہارے لیے حجت ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رضا ملے گی اتباع رسول میں۔ تو بنیادی اختلاف تو یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز حجت ہے یا نہیں ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، قربانی نہیں ہے جی، کبھی معراج نہیں ہوا جی، کبھی ایصال ثواب نہیں ہے جی، کبھی فلاں نہیں ہے جی، تو یہ سب بہانے ہیں۔ جو اصل زندقہ اور الہاد ہے وہ اس بات پہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حجت ہی نہیں مانتے، اور پیغمبر کریم کے فرمان کو شرعی ماخذ ہی نہیں مانتے، اور جو آدمی نبی کے فرمان کو شرعی ماخذ نہیں مانتا اور اصول مسائل نہیں مانتا تو وہ آدمی ہے ہی کافر، وہ قربانی کرے یا ڈانس کرے دونوں برابر ہے۔ قربانی تو صرف مباحث کی ہے، لیکن پھر بھی شاید کسی منیب دل کی توجہ ہو جائے تو یہ جو سورہ الکوثر آپ پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ وَانْحَرْ کیا ہے؟ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ لِلَّهِ بوئی لِرَبِّكَ لِلَّهِ، نماز پڑھ صرف اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ اور قربانیاں کر صرف اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ تو
تو ونہر نہر کا معنی اونٹوں کو ذبح کرنا، یہاں سے ذبح کرنا، تو یہ نہر ہے، تو ونہر قربانی کا ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو قرآن ہے بھائی، تو چلو حدیث کا تو منکر ہے، قرآن کو مان لے۔ تو فصل لربک ونہر ایک بات۔ دوسری بات ذرا سمجھنی ہے کہ اس موسم میں عموماً خطبہ جھوٹ بہت بولتے ممبر پہ بیٹھ کے، اور صاف بات نہیں کرتے، اور میں یہ صاف بات کر رہا ہوں کہ اگر مولوی طبقہ، مبلغ طبقہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا بیان کر لینا تو خدا کی قسم پورا دین صاف ہو جائے گا، لیکن مبلغ کی نظریں ہوتی ہیں آپ لوگوں پر کہ کس بڑے بلنڈر پہ آپ کی سبحان اللہ آتی ہے، تو وہ صرف آپ کے منہ کو دیکھتے ہیں، اور کئی بزرگ کہتے بھی ہیں اب آگے جو میں بلنڈر کرنے والا ہوں سبحان اللہ کے لیے تیار ہو جا، ابھی 2 منٹ کے بعد نعرہ لگانا ہے سبحان اللہ۔ تو عوام کی خوشنودی کے لیے حق بیان کرنا یہ رہ گیا، اور لوگوں کو خوش کرنا یہ مقصد ہے اکثر مبلغین اور خطباء کا، کہ لوگ کہیں واہ 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 مولانا نے جو مسئلہ بیان کیا، واہ کیا بات ہے۔ چاہے جیسا بھی ہو، یہ سرگودے کے ایک پیر صاحب ہے، رات میں نے اس کا ایک کلپ سنا، ابھی تو وہ رسید ہو گئی ہے جہاں جانا تھا، تو مریدوں نے لگایا کلپ، بڑے بزرگ ہیں، پیر ہیں، اور بڑا نام ہے ان کا، تو پیر صاحب کہہ رہے ہیں مریدوں کو کہ بھائی جب مرو گے نا، قبر میں جاؤ گے نا، تو وہاں جو سوال ہوگا نا منکر نکیر کا، سوال ہوگا نا منکر نکیر کا، تو کہتا ہے کہ یہ بات یاد رکھو، مردے نے جواب نہیں دینا، مردے کو کیا پتا، تم نہیں سمجھے، سمجھ گئے، کہتے ہیں مردے نے جواب نہیں دینا، مردے کو کیا پتا۔ اور یہ وہ پارٹی ہے جو کہتی ہے پورے مردے زیادہ سنتے ہیں اور زندے تھوڑے سنتے ہیں، مردوں کی سماج بڑھ جاتی ہے، کہتے ہیں مردے کو کیا پتا، اسے تو پتا نہیں، تو جواب کون دے گا؟ مرشد اور پیر آ کے جواب دے گا مرید کی جگہ۔ آگے سارے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو اب تم پیر کو راضی رکھنا، مرشد کو راضی رکھنا، منکر نکیر کہیں گے مر ربک، تو آگے پیر آ جائے گا، کہتے میرے مرید کو چھوڑ دے، مجھ سے پوچھ۔ اس لیے ہمارے ایک دیوبندی بزرگ نے بھی لکھ مارا، اس نے کہا ایک آدمی دفن کیا، قبر، یہ بڑے بزرگ ہیں اور دیوبندیت میں ان کا بڑا نام ہے، انہوں نے کہا دفن کیا اور منکر نکیر آئے، انہوں نے پوچھا مر ربک، اس نے کہا چھوڑ مر ربک، میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں، کہ ما دینک، اس نے کہا چھوڑ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ فرشتہ سن کے بھئی شیخ جیلانی کا دھوبی ہے، واپس منکر نکیر چلے گئے، اور یہ نہیں پتا کہ یہ خبر کس نے لیک کی ہے، یہ تو قبر برزخ کا معاملہ تھا، پھر اس بزرگ کو اطلاع کس نے دی کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے دھوبی نے کہہ دیا کہ میں شیخ کا دھوبی ہوں، لہٰذا منکر نکیر ڈر کے بھاگ گئے۔ ایسی کہانیاں اور دین کے نام پہ خرافات اسی طرح یہاں پر بھی، تو میں چند باتیں پیش کرتا ہوں، کوشش کروں گا بہت مختصر، کہ جہاں پر اس قربانی کی بنیاد کیا ہے۔ ایک تو وہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ما ہذہ الاضاحی، کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ حدیث ہے، اور سند کے لحاظ سے یہ حدیث بھی ضعیف ہے، سند کے لحاظ سے حدیث ضعیف ہے،
اور بعض علماء کو دھوکہ لگا کہ انہوں نے کہا جی فضائل اعمال میں ضعیف حدیث چل جاتی ہے، لیکن یاد رکھو یہ بھی بلندر ہے اور اس اصول کو سمجھا ہی نہیں گیا کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث چل جاتی ہے کو غلط استعمال کیا گیا۔ اس کی پوری بحث ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہے کسی فضیلت کو ثابت کرنا، تو اس بات فضیلت میں کوئی ضعیف حدیث نہیں چلتی۔ دوسری بات یہ کہ ثابت شدہ فضیلت میں اگر کوئی سندن ضعیف حدیث آ جائے تو اس کے لیے بھی شرائط ہیں۔ پہلی شرط بڑی مشکل ہے کہ خطیب، مبلغ اور بیان کرنے والے کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تاکہ کسی کو دھوکہ نہ لگے۔ اور میرا خیال ہے یہ سب سے باری شرط ہے کہ میں اب کہہ رہا ہوں سند کے لحاظ سے یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، تو کچھ چسکا ختم ہو گئی ہے۔ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے یہ بتانا ہوگا، اور پھر اس کے لیے اور شرائط بھی ہے، لیکن اتنی بات کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، مسئلہ ثابت شدہ ہے۔ تو اب اگر کوئی کہے نا کہ فضائل اعمال تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اور جو مسئلہ اس میں بیان ہوا وہ مسئلہ کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے اور دیگر احادیث سے بھی ثابت شدہ مسئلہ ہے، تو حضرت ابراہیم کی سنت، اور سنت کا معنی کیا ہے؟ طریق ابراہیم ہے، اور وہ طریق ابراہیم کیسے ہے؟ اس کی بنیاد قرآن میں، جہاں میرے سامنے سورہ الصافات ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کا خاص انعام تھے حضرت ابراہیم پر، مشرک باپ سے بائیکاٹ کیا، برادری کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، بادشاہ کے ساتھ ٹکر لی، اور یہ ساری قربانیاں پیش کرنے کے بعد جب حضرت ابراہیم اکیلے ہوئے تو اللہ نے 2 نبیوں کی سنگت عطا کی۔ کتنے کی؟ 2 بیٹے دیے، اور دونوں نبی بیٹے، دونوں کو نبوت سے نوازا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے جب مشرک سے سنگت توڑو گے اللہ مواحد سنگی بنا دے گا، بدعتیوں سے جب تعلق توڑو گے اللہ سچے سچے سنگت عطا کر دے گا۔ کئی لوگ بیچارے اسی پہ بڑھ رہے ہیں کہ اگر مشرکوں سے بائیکاٹ مذہبی کر لیا اور مشرکوں سے تعلق نہ رکھا تو میں اکیلا رہ جاؤں گا، تنہا رہ جاؤں گا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کے واقعہ میں بتایا، حضرت ابراہیم نے باپ کو چھوڑ دیا، برادری کو چھوڑ دیا، حکومت وقت سے ٹکر لی، علاقہ چھوڑ دیا، اور کہنے لگے انی ذاہب الی ربی سیہدین، اللہ کے نام پہ ہجرت کی، فرمایا، اور پھر جاتے ہوئے کہا رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے خوشخبری دی ایک حوصلے والے بچے کی۔ حلیم، حوصلے والا بچہ، برداشت کرنے والا بچہ، اور وہ حلیم کو کیا حوصلہ تھا۔ اب اس کے بعد وہ قربانی کا سلسلہ بیان کیا اور فرمایا کہ جب حضرت اسماعیل السائی کی عمر کو پہنچ گئے، السائی کے 2 معنی ہیں، ایک بھاگنے دوڑنے کی عمر اور دوسرا باپ کا معاون بننے کی عمر، باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کی عمر اور کام شام میں شریک ہونے کی عمر۔ بلغ معہ السعی قال یا بنی، تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، اس لفظ کو نہیں بھولنا، انی ارا فی المنام،
بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں، نیند میں، انی اذبحک کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، بس دیکھ آپ کی کیا رہے، آپ کیا کہنا چاہتی۔ تو یہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، خواب دیکھا۔ اب ذرا میری طرف توجہ رہے، اور کیسے دیکھا؟ انی ارا فی المنام، میں تجھے دیکھتا ہوں نیند میں، فی المنام۔ پیغمبر کو نیند آتی ہے نہیں آتی؟ اونچے بولو نا، نیند آتی ہے؟ جی نیند آتی ہے۔ ابھی ہمارے ایک للڑ پارٹی کھڑی ہوئی ہے، انہوں نے کہا نبی دوام الیقظہ ہے، نبی کو نیند ہی نہیں آتی۔ سنو سنو، نئے نئے شوشے۔ اچھا پھر کیا کہتے ہیں؟ نبی کی نیند میں وہ کہتے ہیں ادراک نہیں ختم ہوتا، نبی کی نیند میں صرف توجہ تھوڑی سی بدلتی ہے، باقی سارا کچھ نیند میں دنیاوی ادراک اسی طرح باقی رہتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو نبی کی نیند اور امتی کی نیند اور، پھر اس پر بنیاد رکھی کہ نبی کی موت اور امتی کی موت اور، لیکن اتنے یہ چور ہیں کہ بتاتے نہیں اور کیا ہے۔ وہ جو اور جس بابے نے لکھا نا، اور اس بابے نے صاف لکھا یہ اور کیا ہے، اس نے لکھا کہ نبی کی موت یہ ہے کہ نبی کی روح نکلتی نہیں۔ نبی کی موت کا معنی ہے کہ ارواح بدن کے اندر رہتی ہے، جیسے برتن ہو اس کے اندر چراغ رکھ دیا جائے، اوپر سے ڈھکن دے دیا جائے تو چراغ کی روشنی اس برتن کے اندر اکٹھی ہو جائے گی۔ تو اس بابا جی نے یہ کہا کہ پیغمبر کی جو موت ہے وہ موت پیغمبر انبیاء کی ارواح مبارکہ ان کے ابدان کے اندر سکیر دی جاتی ہے، سمیر دی جاتی ہے، اور ان کی ارواح ابدان سے نکلتی نہیں، اور باقیوں کی ارواح نکل جاتی ہے۔ ایمان سے بتاؤ یہ اسلام ہے یا کفر ہے؟ بولو بولو، جرأت کے ساتھ بولو۔ یہ خالصتاً کفریہ نظریہ کہ حضرات انبیاء کرام کی ارواح کا ابدان سے اخراج ہی نہیں ہوتا، خالصتاً۔ اور یہ ایسے چور پارٹی ہے کہ صرف اپنے روزگار کے لیے آل حق پہ بک بک کرتے ہیں ہر جگہ پہ، لیکن مر جائیں گے کبھی اپنا عقیدہ بتانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور یہ عقیدہ ان کی 50 سے زائد کتابوں میں لکھا ہے، نیٹ پہ موجود ہے۔ وہ جو جھنگ والے بزرگ تھے فوت ہو گئے، تو وہ جنگ والا بزرگ کیا کہتا ہے، اس کی کتاب میں بھی ہے، نیٹ پہ تقریر بھی ہے، کہتا ہے میں مماتیوں سے سوال کرتا ہوں اگر نبی پاک کی روح نکلی ہے نا، پھر کویسٹن تو بنتا ہے اللہ نے رکھی کہاں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اور بنیادیں بنائی نبی کی نیند اور امتی کی نیند اور، نبی کی موت اور امتی کی موت اور۔ بھائی اور کا معنی کر، اور کا کیا معنی؟ چور نہ بن۔ اور کا معنی یہی ہے جو اب حیات والے نے لکھا، المحند نے اسی کا حوالہ دیا، ہدایت الحیران میں وہی لکھا، اور یہ جو 17 جلدوں کی جلدیں آئی ان میں بار بار اسی معنی کو لکھا کہ انبیاء کی موت سے ارواح کا اخراج نہیں۔ تو یہ موت انبیاء کے منکر ہیں یا مانتی؟ 14 صدیوں میں کتاب و سنت کی روشنی میں تمام کے تمام محدثین، فقہا، اہل لغت سب نے موت کا یہی معنی کیا کہ موت عرفی کا مطلب یہ ہے کہ ارواح کا ابدان سے بالکل یا اخراج۔
ابانت الروح انل جسد ظاہر و باطنا، 14 صدیوں میں موت کا نہیں مانا ہوا، لیکن اب ایک بزرگ سے بلنڈر ہو گیا، اور یہی ہوتا ہے ایک بزرگ غلطی کرتا ہے، پیچھے یہ بزرگوں کو معصوم سمجھتی، یہ بزرگوں کو بالکل معصوم، بھائی بزرگ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یاد رکھو یہ انتہائی خطرناک عقیدہ ہے، اکابر کا احترام کر، ان کا ادب کر، ان سے عقیدت رکھ، ان سے محبت کر، لیکن اکابر کو معصوم نہ سمجھ۔ اگر اکابر کو معصوم سمجھا تو پھر تیرا نبوت پہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ خاتم المعصومین صرف محمد مصطفیٰ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے شافعی احمد ہوں، چاہے وہ امام بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ ہوں، چاہے وہ نانوتوی گنگوئی اور شیخ الہند ہوں، چاہے وہ مولانا حسین علی ہوں، چاہے وہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ہوں، چاہے وہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری ہوں، ان میں کوئی بھی معصوم نہیں، معصوم صرف محمد الرسول اللہ۔ یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے۔ آج تم نے معاملہ کیا بنایا؟ فلانا بزرگ لکھ گیا، فلانا لکھ گیا، اس کو تم حجت مانتے ہو، تو پھر سن لو کہ اپنے اپنے فرقے کے اکابر کو شرعی دلیل ماننے والا پیور اصلی اور کھرا بے دین اور زندیق ہے۔ تم نے سمجھے ہی نہیں، اور یہ اتنے جاہل لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں، کتاب کبھی دیکھی نہیں۔ امام بخاری بڑے آدمی ہیں یا نہیں؟ اچھا، امام بخاری کی بخاری شریف پہ جو حاشیہ ہے، حاشیہ جو پاکستانی بر صغیر کے چھاپوں میں ہے، اس حاشیہ میں 200 سے زائد مقام پر حاشیے والے نے امام بخاری کی غلطیاں نکالی ہیں، اور وہی حاشیے جو صبح شام پڑھتے ہیں لیکن دماغ کام نہیں دیتا۔ بخاری کی ایک شرح علامہ ابن حجر نے لکھی ہے، فتح الباری، ایک شرح علامہ عینی نے لکھی ہے، عمدۃ القاری علامہ عینی حنفی ہے، ابن حجر شافعی ہے۔ یہ جو غیر مقلد ہماری پارٹی بخاری کرنے والی ہے، ماشاءاللہ ان کی ایک شرح میں نے دیکھی ہے، دوسری تو مجھے ملی نہیں ہے، اور وہ ایک شرح بھی ساری ابن حجر شافعی کی نقل ہے، ابن حجر شافعی کی۔ تمہیں تو بخاری کہہ کے اس پہ لگاتے ہیں، جی بخاری براہ راست ڈائریکٹ پڑھو، بخاری ڈائریکٹ پڑھو۔ اور آل حدیث عالم محمد گوندلوی کی شرح منہۃ الباری، وہ لمبی شرح ہے لیکن وہ ساری ہے کیا؟ ابن حجر کی نقل۔ ابن حجر فتح الباری، ابن حجر خود کون ہے؟ شافعی مقلد ہے، اور علامہ عینی حنفی۔ اب علامہ عینی نے ابن حجر پر ہر صفحے پہ تنقید کی ہے، اور جہاں تک کہا کہ اس کو صرف نہیں آتی، اس کو عبارت نہیں آتی، اس نے یہ سیغہ ٹھیک نہیں لکھا، یہ فلاں ٹھیک نہیں لکھا، وہاں یہ غلطی کی۔ اور بھائی تو جب علامہ عینی پھر ابن حجر نے ان کے خلاف رسالہ لکھا، حالانکہ دونوں کا احترام بھی تھا، ابن حجر نے جواب دیا، اور بعد کے جتنے محدثین ہیں کبھی ابن حجر پہ اعتراض، کبھی علامہ عینی پہ، کبھی علامہ ابن ملکن وہ امام بخاری کے متن پہ اعتراض کرتے ہیں، کئی مقام پہ الفاظ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ اگر عصمت کا عقیدہ مانا جائے کہ اکابر سارے معصوم ہیں، تو پھر تمہارے اور ایرانیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے بھی بھلا کیا، انہوں نے کہا 12 معصوم ہیں، انہوں نے 12 معصوم مانے، تم نے سارے معصوم مانے۔ وہ کہتے ہیں صرف 12 معصوم، اور تم کہتے ہو سارے معصوم، تو کچھ شرم کر لو۔ تو اکابرین سے غلطی بھی ہوتی ہے۔ اب حضرت نانوتوی تھے، ایک غلطی ہوئی، اس کو انہوں نے عقیدہ بنا دیا۔ اچھا، ایک دوسری غلطی ہوئی حضرت نانوتوی رحمہ اللہ سے، اور اس میں غلطی کیا؟ ختم نبوت کے معنی میں۔
حالانکہ اس غلطی کی یہ بڑی غلطی تھی. علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے حضرت نانوتوی کی اس غلطی پر زبردست ایکشن لیے اور اس کو غلط ثابت کیا. اسی طرح حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بہت ساری چیزیں تھی جن کو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے غلط قرار دے کے حضرت تھانوی سے توبہ کروائی، رجوع کروایا. اور تم نے کیا سمجھا کہ اکابر سارے معصوم ہوتی ہیں؟ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ تو یاد رکھو پیغمبر کو نیند آتی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا ان سے پوچھو نیند نہیں تو خواب کیا دیکھا؟ نظریہ ان کا دیکھو، نیند نہیں تو خواب کیا دیکھا. اس لیے اللہ نے فرمایا انی آرا فی المنام. فی المنام کا معنی نیند میں دیکھا. معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اسی للڑ بازی کی تردید کر رہا ہے کہ انہوں نے نبی کی نیند، پہلے موت کا انکار کیا پھر نیند کا. کہتی ہم موت کے منکر نہیں ہیں، ہم موت کے منکر نہیں ہیں. تو موت کس چیز کا نام ہے؟ اس لیے تو قادیانی بھی کہتے ہیں میں ختم نبوت کا منکر نہیں ہوں. تو جب موت کی حقیقت کا انکار کیا تو یہ للڑ پارٹی موت کی منکر ہے، حقیقت موت کی منکر. اور سب سے پہلا اختلافی نقطہ ہے یہ، اور سب سے پہلا اختلافی نقطہ ہے یہ جو ان کے بڑے بزرگ ہیں گھمن صاحب، ابھی تو وہ ترکی میں فرار ہو چکے. تو تقریباً 2004 یا 2005 کی بات ہے. اس وقت یہ معروف مشہور نہیں تھا، یہ صرف گجرانوالے کی حد تک تھا. تو وہاں ہمارے ایک ساتھی نے ہماری دعوت کی، یہ بھی تھا. تو اب جب مسئلے کی تنقیح کرنی تھی تو میں نے اسے پوچھا کہ وفات النبی مانتا ہے؟ کہتا ہے بالکل. میں نے پوچھا کیا وفات النبی موت الانبیاء کیسے، حب سے روح یا خروج روح؟ حب سے روح یا خروج روح، یعنی انبیاء کی ارواح ابدان سے نکلتی ہیں یا نہیں؟ تو آپ یقین کریں یہ ایسے دیکھ رہا. کہتے ہیں چھوڑو. کیا چھوڑو؟ کہتا ہے جی اس طرح ہے 10 علماء میں بلاؤں گا، 10 علماء آپ بلائیں، شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی کو بھی میں بلاؤں گا، آپ بھی 10 علماء لائیں، ہم بھی 10 علماء لائیں. تو بیٹھ کے افہام و تفہیم کریں گے اور تنقیح کریں گے. ادھر بھی ذمہ دار ہوں ادھر بھی ذمہ دار ہوں. تو میں نے کہا لاؤ، لیکن میں نے کہا گھمن صاحب اب تو بہانہ کر رہا ہے، اب بھی اس مجلس سے جان چھڑانے کے لیے. اور جہاں اب پکڑا گیا، میں نے تو ابھی پوچھنا ہے روح نکلی یا نہیں، پھر میں نے پوچھنا ہے اگر نکلی تو پھر ارواح ان ابدان میں ہیں یا نہیں، اور پھر اگر تعلق ہے تعلق کون سا ہے؟ یہ تو بڑی بات ہونی ہے. کہتے ہیں نہیں 10 تمہارے 10 ہمارے، جیسے اس کی عادت ہے بولنے کی، اور ہم لائیں گے. میں نے کہا مولوی صاحب یہ صرف آپ بھاگ رہے اور کچھ بھی نہیں. تو اگر یہی ہے تو پھر آپ کیوں تشریف لائے؟ ان 10 علماء کو کیوں نہیں لائے؟ تو 10 علماء. اور میں نے کہا کہ تو مر جائے گا، کبھی بھی 10 علماء تو آئندہ سامنے نہیں لائے گا. اور ایسے ہی الحمدللہ اب تک ہوا کہ اس 2005 سے آج تک 10 تو چھوڑو، خود گھمن کو بھی ہمت نہیں سامنے آنے کی. اکیلا بھی نہیں آیا، 10 بھی نہیں لایا. تو پچھلے دنوں انٹرویو ہوا، خیر اس کا تو الگ ہم آپریشن کریں گے، جس میں اس نے جھوٹ بولے اور مختلف قسم کے جھوٹ بولے. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل مسئلہ یہ مسئلہ ہے. اور جس آدمی نے گھمن سے انٹرویو کیا اس سے میری درخواست ہے کہ میرے پاس بھی آ انٹرویو کر لا، کیونکہ اس کی بات سنی ہے. اب میرے پاس بھی آ، میں بھی آپ کو بتاؤں کہ حقائق کیا ہے. ہاں، اور باقی یہ چھوٹے چھوٹے چیلے میں دیکھ رہا ہوں 10-15 دن سے لگے ہیں. کوئی کہتا ہے جی میں مناظرہ کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں مناظرہ کرتا ہوں. تو بات ذہن میں رکھ لو، یہ جتنے چھوٹے چھوٹے چیلے ہیں نا، ان کے لیے ہم نے اپنے ایسے طلبہ تیار کر دیے ہیں کہ یہ ہمارے ثانیہ عامہ دوسرے سال کے طالب علم سے مناظرہ کر کے دیکھیں.
اور اللہ کے فضل سے جو آپ بیٹھے ہیں ادھر جمعہ پڑھنے والے، ان کے ساتھ یہ 2 منٹ نہیں گفتگو کر سکتے، اور یہ صرف اپنا وظیفہ بڑھانے کے لیے ہمیں گالیاں دیتے ہیں، جی فلانے کو نکالو فلانے۔ اور میں نے کہا بچے چوہے مارنے کے لیے ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر تمہارے اندر غیرت کا مادہ ہوتا نا تو پچھلے سالوں میں انور اکاڑوی بابے کو تم نے بلایا تھا، وہ چیلنج تمہارا تھا، ہمارا نہیں تھا، اور تم اندر غار میں چھپ کے بیٹھ گئے، اور تمہارا مقصد یہ تھا ہم اپنے گھر میں چیلنج بازی کرتے رہیں گے۔ تو گھر میں کون آتا ہے؟ اللہ کے فضل سے جب وہ شکار ہمارا تھا تو ہم اس شکار کے لیے تمہارے گھر کے اندر پہنچے، اور پھر اس کو اندر بند کر دیا بابے جی کو، اور بابے جی کو باہر ہوا ہی نہیں لگائی، اس کا پورا منظر آ چکا ہے۔ اور آج پھر شوق چلا ہوا ہے ہر ایک کو، تجھے سارے چیلے سن لے، تمہاری اوقات ہی نہیں، تم میرے شاگردوں کی سب میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں، میں تمہیں اتنا بھی اہمیت نہیں دیتا کہ تم میرے اولا کے طالب علم بن جاؤ، تو میں تمہیں مولوی سمجھتا ہی نہیں، تم گھر سے تمہیں دوسری دفعہ سالن لینا مشکل بن جاتا ہے، اور تم آتے ہو چیلنج کرتے ہو۔ ہاں ایک دانہ تمہارے پاس باقی ہے، گھمن تو آئے گا نہیں، اور اگر گھمن سے آپ اس کو تیار کریں تو ہم ترکی بھی چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ترکی بھی کر لیں گے، اور وہ نہیں آئے گا، یہ تو میں نے 2012 میں بتا دیا تھا، انشاءاللہ مر جائے گا نہیں آئے گا۔ اب ایک پتہ ان کے پاس اور ہے، میرا مشورہ ہے اب منیر منور کو تیار کرو، منیر منور کا تیار کر لو، انشاءاللہ ایک مناظرہ ہونا چاہیے، میرا مشورہ بھی ہے۔ لیکن یہ جو چبل گالی باز ہے نا، ان سے ہماری بات نہیں، میں کوئی ذمہ دار آدمی ہو اور مولانا منیر منور صاحب کو تیار کرے، وہ تمہارا ذمہ دار ہے، مناظرے کی جگہ بھی میں دوں گا، امن کی جگہ بھی میں دوں گا، اور تمہارا آنے جانے کا خرچہ بھی میں دوں گا، باقی اپنے نمبر بنائے رکھو۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، اور بات یہاں سے شروع ہونی ہے کہ پہلا اختلاف ہے کیا، اختلاف کی بنیاد ہے کیا؟ تو ان کا نظریہ کہتے ہیں ہم موت مانتے ہیں، حقیقتاً یہ موت نہیں مانتے، موت انبیاء کے جو منکر ہیں، اور قادیانی کی طرح بک بک کرتے ہیں، جیسے قادیانی کہتے ہیں میں ختم نبوت مانتا ہوں، لیکن ختم نبوت کا جو معنی 14 صدیوں میں کیا گیا وہ مرزا قادیانی نہیں مانتا، موت کا جو معنی 14 صدیوں میں کتاب و سنت کی روشنی میں کیا گیا، یہ للڑ پارٹی موت کے اس معنی کو نہیں مانتی۔ نیند آئی، قربانی بڑی، نیند تو جب نیند آتی ہے باہر کا پتہ چلتا ہے، اور باہر سے سن بھی رہے ہوں دیکھ بھی رہے ہوں اسے نیند کہتی ہے؟ یہ عجیب ڈرامہ ہے۔ تو جب پیغمبر کو نیند آتی ہے تو پتہ چلا پیغمبر غیب دان نہیں، جب پیغمبر کو نیند آتی ہے تو پتہ چلا پیغمبر کریم حاضر ناظر بھی نہیں، اور جب نیند آتی ہے تو مختار کل بھی نہیں، اور جب نیند میں دنیا کے حال کا پتہ نہیں تو موت میں بطریقے اولا پتہ نہیں۔ حالت نوم نیند میں جب دنیا کا ادراک نہیں تو مرنے کے بعد بطریقے اولا نہیں۔ مسئلہ تو صاف ہے، قربانی سے پہلے عقیدہ صاف ہو گیا۔ انی ارا فی المنام، اور یہ حضرت ابراہیم کو بھی نیند آئی، امام الانبیاء کو بھی نیند آئی۔ اٹھا بخاری، ایک جگہ نہیں کئی مقام۔ صحابی کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام گھوڑے پہ تھے، اور آپ کو جب نیند آئی نا گھوڑے کی سواری کے دوران تو آپ گرنے لگے۔ تو صحابہ کا جذبہ بھی دیکھے، محبت اور پیار بھی دیکھے، صحابی اپنے گھوڑے پہ تھا، نبی کریم علیہ السلام اپنے گھوڑے پہ تھے،
تو کہتے ہیں آپ کو اس طرح نیند آئی کہ آپ گر رہے تھے تو میں پیچھے پہنچ کے آپ کو سیدھا کر دیا. پھر جب چلے کچھ دیر دور چلے تو نبی کریم علیہ السلام پھر پہلے سے زیادہ گرنے والے تھے گھوڑے سے. تو کہتے ہیں میں پیچھے پہنچ گیا. جو ہی آپ یوں ہوئے گرنے کے لیے تو میں نے اپنے ہاتھ آگے رکھ لیا. یہ کام کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. رات کا موقع ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں پڑاؤ کرو، تو وہاں آرام کیا. اور حضرت بلال کی ڈیوٹی حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، جو نئے ہیں وہ سن لیں، میں 2 منٹ سے آگے نکل گیا ہوں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کون ہمیں صبح کی نماز پہ اٹھائے گا اور کون ہماری پہرہ داری کرے گا، چوکیدار کون ہوگا. یہ پہرے دار کیوں مقرر کیا؟ اگر نیند میں ہی دنیا جانتے تھے، ادراک باقی تھا، تو یہ حضرت بلال کی ڈیوٹی کیوں لگی؟ یار یہ للڑ بازی یہ نکلی کہاں سے؟ یہ آئی کہاں سے؟ عجیب مسئلہ ہے. پھر آپ مقرر کر رہے ہیں کون اٹھائے گا. حضرت بلال کہتے ہیں آنا میں اٹھاؤں گا. آپ نے مقرر کیا باڈی گارڈ حضرت بلال کو، کیونکہ اذان دینی تھی اور صبح کی نماز پہ اٹھانا تھا. حضرت بلال بیٹھ گیا ٹیک لگا کے، صبح صادق کی طرف منہ کر کے کہ ادھر سے روشنی ہوگی. حضرت بلال بھی سو گئے. یہ بخاری اور مسلم ہے، کہاں تک بھاگو گی؟ حضرت بلال سو گئے حتیٰ کہ سورج نکل آیا. صبح صادق تو پہلے ہوتی ہے نا. سورج طلوع ہو گیا اور سورج اتنا اوپر آ گیا کہ سورج کی گرمی لگی. ہر الشمس، سورج کی گرمی لگی. اور اس گرمی سے اب روایات میں بعد میں حضرت عمر پہلے اٹھے. حضرت عمر اٹھے اور کوئی اور صحابی اٹھا، اس نے اوپر کہا اللہ اکبر، اوپر اوپر کہا. پھر نبی کریم علیہ السلام بیدار ہوئے اور دیکھا تو بلال اسی طرح بھی سویا ہوا تھا. بلال کو اٹھا کے پوچھا بلال کیا ہوا تیرے ساتھ، اٹھایا کیوں نہیں؟ بلال نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ تو دوام الیقظہ ہے، آپ پہ تو نیند آتی نہیں ہے. حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ کے ساتھ ہوا نا میرے ساتھ بھی وہ ہو گیا. کہ جو انفس ارواح ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہتا ہے چھوڑتا ہے، جب چاہتا ہے قبضے میں لے لیتا ہے. آپ وہاں سے نکلے، ایمان سے بتاؤ یہ جو کام ہوا پیغمبر اور ان مجاہدین صحابہ نے جان بوجھ کے نماز قضا کی تھی؟ عمدن. اور اگر نبی کو نیند میں بھی دنیا کے حالات سارے پتہ ہوتے ہیں تو پھر تو جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھی. جبکہ آپ نے خود فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تو پھر ماننا پڑے گا کہ اشاعتی عقیدہ حق ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے اور یہی کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہے. لہذا قربانی کرنی ہے نا تو قربانی دا مڈ ہی سمجھ، ارا فی المنام والی آیت بھی سمجھنی ہوگی. جب نیند مانے گا نا نبی کے لیے تو نیند میں حاضر ناظر کا عقیدہ چھوڑنا ہوگا، علم غیب کا عقیدہ چھوڑنا ہوگا، مختار کل کا عقیدہ چھوڑنا ہوگا، حاجت روائی مشکل کشائی کا عقیدہ چھوڑنا ہوگا، پیغمبر کے سما ما فوق الاسباب کا عقیدہ چھوڑنا ہوگا. تب تو پیغمبر کی نیند ثابت ہوگی. اور نیند تو یہ بنیاد ہے قربانی کی. یہاں سے قربانی شروع ہوئی. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ صرف نبی کا خواب یہ وہی ہوتا ہے. توجہ ہے نا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہے نا، جس کو ان للڑوں نے غلط سمجھا، ہماری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا، آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا، اس حدیث کے انہوں نے معنی غلط سمجھا ساری ترک کر کے۔ مطلب کہ عام آدمی جب سو جائے تو شیطان حالت غفلت میں اس کے دل میں القاء کرتا ہے وساوس کا، اوہام کا، اس لیے وہ برے برے خواب بھی دیکھتا ہے، اور شیطان کو موقع لگتا ہے غفلت کی حالت میں اس کے دل میں القاء وساوس کا اور اوہام وغیرہ ڈالنے کا۔ لیکن پیغمبر کا دل نیند میں بھی شیطان کے القاء اور تصرف سے پاک اور معصوم رہتا ہے۔ پیغمبر کے نیند کے اندر یہ فرق ہے، پیغمبر کی نیند میں شیطان مداخلت نہیں کر سکتا اور اپنا القاء نہیں کر سکتا، اس لیے فرمایا کہ پیغمبر کا دل بیدار ہوتا ہے، یعنی بیدار کی طرح اس میں شیطان کا کوئی تصرف نہیں ہو سکتا، اس لیے نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہ بات آپ سمجھیں تو بہت مسائل سمجھ جائیں گے۔ دین کا پیغمبر کا خواب وہی ہے، قطعی ہے، یقینی ہے۔ تو اس کا پتہ چلا کہ قرآن کے علاوہ بھی وہی ہے۔ قرآن تو خواب میں نازل نہیں ہوا نا، قرآن تو فرشتہ سامنے لے کے آیا۔ تو جب پیغمبر کا خواب وہی ہے تو قرآن کے علاوہ بھی تو وہی ثابت ہوئی نا۔ اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے۔ اور وہ وہی خفی ہے، اور اسی کا نام سنت اور حدیث ہے۔ تو سنت اور حدیث بھی وہی ہے، لیکن وہی خفی ہے، اور قرآن وہی جلی ہے۔ تو خیر یہ نقطہ یہاں سے نکلا، اور ساتھ یہ یاد رکھو کہ پیغمبر کے علاوہ کسی کا خواب شرعی دلیل نہیں۔ یہ صرف نبی کا خاص ہے۔ آج تو لوگوں نے ساری دکانداری خواب پہ کی ہے، فلاں خواب آیا، فلاں خواب آیا، فلاں خواب آیا، فلاں خواب آیا۔ طاہر القادری کے الگ خواب ہے، یہ عطاری کے الگ خواب ہے، دیوبندیوں کے الگ ہیں، ریبنڈیوں کے الگ ہیں، سعد گروپ کے الگ ہیں، اور یہ سارے جتنی پارٹیاں الگ ہیں۔ اور میرا بھائی ناراض نہ ہونا کہ پیغمبر کے علاوہ کسی کا خواب شرعی حجت اور دلیل نہیں۔ یہ صرف نبی کا مقام ہے، اور نبی کی خصوصیت ہے کہ نبی بیداری میں بھی شیطان کے تصرف سے معصوم اور محفوظ، اور نبی کی نیند بھی معصوم اور محفوظ ہے۔ ہاں سچا خواب ہو تو یہ بشارت کا درجہ ہے، خوشخبری کا، لیکن شرعی دلیل نہیں ہے، بشارت کی حد تک۔ اور وہ بھی خواب کیا ہو؟ سچا خواب ہو، شیطانی کھیل نہ ہو، شیطانی اغوا نہ ہو، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن شرعی دلیل، ابو بکر صدیق کا خواب بھی شرعی دلیل نہیں ہے، ائمہ کا خواب بھی شرعی دلیل نہیں۔ تو خواب سے کوئی شرعی عقیدہ تو چھوڑو، استنجے کا مسئلہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا، کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابراہیم نے کس میں دیکھا تھا؟ خواب میں، خواب دیکھا تھا۔ اور خواب کیا دیکھا؟ کہ میں تجھے ذبح کرنے لگا ہوں، کر رہا ہوں نہیں، اب پھر سمجھانا پڑے گا، کرنے لگا ہوں، لگا ہوں، یہ کرنے لگا ہوں۔ جیسے قرآن میں کیا ہے؟ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا تو کیا مطلب ہے؟ قیام کرو تو پھر چہرہ دھو۔ ابھی آپ قیام کریں گے، قمتم تو جہاں چہرہ دھوئیں گے نہیں، مطلب ہے جب نماز کے لیے اٹھنے لگو۔
نماز کے لیے اٹھنے لگو، تو اس کو علماء اپنی بولی میں کہتے ہیں شروع فی الفعل، کہ جب یہ کام کرنے لگو، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، تو پورا قرآن آ گیا تھا لیلۃ القدر؟ قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا، کبھی قرآن دن میں نازل ہوا، کبھی رات میں نازل ہوا، کبھی سفر میں نازل ہوا، کبھی حضر میں نازل ہوا، تو یہ کیا معنی ہوا کہ لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا؟ قرآن تو 23 سال نازل ہوتا رہا۔ تو یہاں پر بھی معنی یہی ہے کہ ہم نے نزول قرآن شروع کیا، قرآن کا نزول شروع کیا شب قدر میں، یہ نہیں ہے کہ قرآن نازل کر دیا شب قدر میں۔ تو یہ سمجھنے کے بعد بہت سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ آج جتنے بھی ملحد ہیں میڈیا پر اور وہ اسلام پہ اعتراض کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جواب دینے والے بھی جاہل ہیں اور سوال کرنے والے بھی جاہل ہیں، دونوں ایک جیسے۔ ایک ملحد کو میں نے کہا کہ آپ یار ہمارے پاس بھی جائیں، سوال لے کے آئیں، آپ کے اسلام پہ کوئی بھی سوال ہو آپ لے آئیں، تو ادھر نہیں آئیں گے۔ وہ انہوں نے بھی اپنے ہم مزاج بندے ڈھونڈے ہوئے، وہ بھی جاہل اور یہ بھی جاہل، دونوں ایک جیسے جاہل۔ تو وہ اعتراض تب کرتے ہیں کہ نہ انہیں عربی گرامر کا پتہ، نہ انہیں لفظوں کے معنی کا پتہ، نہ انہیں قرآن کی تفسیر کا پتہ۔ تو اب یہاں پر بھی اگر غلط معنی کرو گے تو سوال بن جائے گا کہ حضرت ابراہیم نے تو دیکھا تھا بیٹا ذبح کر رہا ہوں، تو پھر ذبح کیا؟ ذبح کیا نہیں تو قد صدقت رویا کیسے آ گیا؟ اللہ نے فرمایا تو نے خواب سچا کر دکھایا، تو ذبح تو نہیں کیا تھا۔ تو خواب میں اگر یہ معنی کرو گے تو یہ اشکال آئے گا۔ اس لیے آگے قرآن خود بتا رہا ہے کہ تلہ للجبین، لٹایا تھا لیکن ذبح کیا نہیں تھا، لٹایا تھا۔ تو اوپر سے اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ خواب میں کیا دیکھا کہ ذبح کرنے لگا ہوں، تیاری کر رہا ہوں، اور وہی تیاری بعد میں ہوئی اور اوپر سے اللہ نے منع کر دیا۔ اب یہاں جو ملا حضرات بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جناب پٹی باندھی، پٹی باندھی، کیوں بھئی پٹی باندھی؟ پٹی اس لیے باندھی کہ بیٹا نظر نہ آئے۔ میں نے کہا بے ایمانہ، پھر مسئلہ تو ہمارے والا ثابت ہو گیا۔ زندہ نبی کی آنکھوں پہ کپڑے کی پٹی آ جائے تو نیچے پڑا ہوا بیٹا نظر، بولو نیچے پہ پڑا ہوا بیٹا نظر نہیں آتا۔ اور ادھر کہتے ہیں مردہ 8 گز مٹی کے اندر سے دیکھتا ہے، یعنی ایک طرف کپڑا آ جائے بیٹا نظر نہیں، اس لیے کپڑا باندھا۔ لیکن عوام کتنی سادی، کبھی کسی نے سوال نہیں کیا مولا جی یہ تو تم نے اپنے عقیدے پہ کلہاڑی چلا دی، بلکہ کلہاڑا چلا دیا۔ پھر جی حضرت اسماعیل کو الٹا لٹایا، بالکل جھوٹ ہے، صراحتاً جھوٹ ہے۔ الٹا کیوں لٹایا؟ تاکہ حضرت اسماعیل نے کہا تاکہ تیری نظریں میرے چہرے پہ نہ پڑ جائے۔ اور بھائی یہ خلیل اللہ ہے، یہ اللہ کا خلیل ہے، نظریں چہرے پہ پڑے نہ پڑے، وہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ یا نظریں پڑھنے چڑھنے سے فرق نہیں پڑتا، یہ کسی مولوی کی نظر نہیں، یہ خلیل اللہ کی نظر ہے، خلیل اللہ کی نظر۔ اس لیے یہاں پر بھی تلہ للجبین، انہیں جبین کا معنی نہیں آیا۔ لفظ دو ہیں عربی میں، ایک جبہ اور ایک جبین ہے۔ جبین، جبہ اس کو کہتے ہیں ماتھے کو، اور جبین اس کو کہتے ہیں اس سیڈ کو۔ للجبہ، ایک ماتھے کے لیے 2 جبینیں ہوتی ہیں، تو آپ کی جبین ایک نہیں 2 جبینیں ہیں، ایک یہ سیڈ اور ایک یہ سیڈ۔ اور ماتھے کتنے ہیں؟ ماتھا ایک ہے، ماتھا جبہ ہے اور جبین یہ سیڈ ہے۔ تو انہوں نے جبین کا لفظ دیکھا، انہوں نے سمجھا ماتھا نیچے تھا نا، ماتھے کے بل لٹایا۔ مولا جی جھوٹ ہے، یہ ماتھے کے بل نہیں لٹایا، جبین کے بل لٹایا۔
سیڈ پہ لٹایا جیسے ذبح کا طریقہ ہے. آپ جب کوئی چیز ذبح کرتے ہیں اس کو سیڈ پہ لٹاتے ہیں, نہیں سٹا, یہ جبین ہے, یہ لٹایا. باقی جی چھری چلائی, چلتی نہیں تھی, پھر اس کو تیز کیا, پھر نہیں چلتی تھی, پھر تیز کیا, پھر نہیں چلتی تھی, یہ سب ملا کا جھوٹ ہے, سب ملا کا جھوٹ ہے. اور رنگ بازی ہے, اپنی تقریر میں رنگ بھرنا ہے. بس قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فلما اسلما, جب دونوں باپ بیٹا تل گئے, باپ ذبح کرنے کے لیے تیار, بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار, اور آخری مرحلہ مکمل ہو گیا, تلہ للجبین. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کی پوزیشن پر لٹا دیا, جبین کے بل لٹا دیا. تو بس اتنی بات جب ہو گئی, تلہ للجبین وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ, ہم نے خود آواز دی, اے ابراہیم, قد صدقت الرؤیا, تحقیق تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا, آگے چھری نہیں چلانی. چھریاں تیز کی, وٹی تے رگڑیاں, زور لگائے, یہ زور ملا لگا رہا ہے. بس جب یہ پوزیشن بنی, اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا, بس میرا پیغمبر خواب سچا ہو گیا. یہی تو میں نے دکھانا تھا کہ خلیل ہوتا کون. اگر رب کا حکم آئے تو اپنے بیٹے کی گردن پہ بھی چھری رکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور یہی وہ قربانی کا جذبہ تھا جس جذبے کو اللہ نے پچھلوں میں کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لھو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین. فرمایا یہ وہ بنیاد تھی. حضرت ابراہیم کے جذبات کو بھی سلام ہو, ان کے جذبات قلبی کو بھی سلام ہو. جب اس طرح وہ قربانی کے لیے تیار ہو گئے تو ان کے اس جذبہ صدق اور جذبہ توحید اور جذبہ صادق کو اللہ نے پچھلوں میں بھی باقی رکھا, اور تمہارے اندر بھی وہی سنت باقی رہی, سنت ابیکم ابراہیم. اب اگر پڑھ لو تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ بنیاد نہیں تائید ہے. سمجھ گئے میری بات؟ بس باقی انشاءاللہ عید کے بیان میں جو رہ گیا ہے وہ بیان کر دیں گے. عید کس وقت پڑھنی ہے؟ جن ساتھیوں نے آنا ہے جلدی بتائیں, ٹائم اوپر ہوگی. 7 بجے ٹھیک ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جو 7 بجے کے قائل ہیں, جلدی ٹائم اوپر ہے. 7 بجے, 6:30 والے, اور 7:15 والے ہے ہی نہیں. تو انشاءاللہ 7 بجے عید کی نماز کھڑی ہو جائے. تو آپ جو 6:30 والے ہیں نا, آپ 6 بجے تشریف لائیں. جتنا جلدی آئیں گے تو اتنا بیان بھی ہو جائے گا اور گپ شپ بھی ہو جائے گی. باقی جو ساتھی قربانی والے ہیں تو قربانی اجتماعی والے آج ہی اپنا وہ بتا دیں گے, ناظم صاحب آپ کو اپنا حصے کے جو پیسے ہیں جمع کرا دیں ناظم صاحب کو, تاکہ ان 2-3 دنوں میں پھر جانور خرید لیں. آج سوال و جواب کی نشست نہیں ہوگی.